بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو، تمام مومنین کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آپ حضرات کے سامنے میں عید کے دن کے کچھ معمولات پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اسی ترتیب سے عید کی نماز ادا کریں گے، اور عید سے وابستہ جو خوشیاں اللہ عطا فرمائیں گے ان خوشیوں سے فائدہ اٹھائیں گے، ان مسرتوں سے ہم کنار ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ عید کی رات تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں اور اپنی دعاؤں کے اندر الہا اور زاری کریں اور اللہ کو منائیں، اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کر کے قبولیت کی دعا مانگیں۔ اس کے بعد فجر کی نماز ضرور پڑھیں عید کے دن۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو آپ کی تلاوت ہے یا دیگر معمولات ہیں وہ کر لیں۔ پھر آپ جو ہے عید کی نماز کی تیاری کے لیے عیدگاہ جانے کے لیے غسل کا انتظام کریں، زیر ناف بال، بغل کے بال وغیرہ کو صاف کریں اور اچھی طرح غسل کر لیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ سفید کپڑا استعمال کریں عید کے دن۔ اگر اللہ نے نیا لباس عطا کیا ہے تو نیا لباس پہنیں، اور اگر نیا لباس نہیں ہے تو پرانے لباس جو صاف ستھرے ہیں ان کو استعمال کر لیں۔ اس کے بعد عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد کھجوریں کھا لیں، 1، 3، 5، 7۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ جانا سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے وقت شور شرابہ نہ کریں، بلکہ تکبیر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوں۔ تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ بغیر سواری سے جائیں، اگر عیدگاہ قریب ہو تو یا مسجد قریب ہو تو سواری اور گاڑی وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ اور عید کی نماز سے پہلے عید الفطر، صدقہ فطر ضرور ادا کر دیں۔ اگر معذور افراد کا فدیہ رہ گیا ہے روزوں کا تو وہ فدیہ ادا کر دیں۔ عیدگاہ پہنچ کر کے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب آپ کو ادا کرنی ہے، ان کا اہتمام کریں۔ عید الفطر
کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ جب امام صاحب کے ساتھ آپ عید کی نماز کے لیے نیت باندھیں گے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نیت باندھ لیں، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں اور انگوٹھے کی بغل والی تینوں انگلیوں کو بیچ میں رکھیں کلائی پر، اور انگوٹھا سے اور باقی انگلیوں سے ہاتھ کو اور کلائی کو پکڑ کر کے رکھیں۔ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے پھر چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جانے کے بعد باندھ لیں۔ اس کے بعد معمول کے مطابق قرأت ہوگی، رکوع اور قیام ہوگا، پھر دونوں سجدے ہوں گے، اور مقتدی اس حالت میں خاموش رہیں گے۔ قرأت ہوگی دوسری رکعت کے لیے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جائیں، چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور چھوڑ دیں۔ تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک لے جائیں اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک لے جائے بغیر رکوع میں چلے جائیں۔ قیام کریں، دونوں سجدے ادا کریں، تحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد عید الفطر کی نماز سلام پھیر کر کے مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد اگر امام صاحب دعا کریں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ دعا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے خطبہ جب دیا جائے تو آپ بغور سماعت فرمائیں، خطبہ کا سننا ضروری ہے۔ عید کے خطبہ کی سماعت کے بعد عیدگاہ سے نکلتے وقت میں ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ کہیں جو ہے کسی روایت کے اندر نہیں ہے، اس لیے ایک دوسرے سے معانقہ کرنے کا مزاج نہ بنائیں، ماحول نہ بنائیں۔ ہاں البتہ ایک دوسرے کو چلتے ہوئے سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا جن سے بہت دنوں کے بعد ملے ہیں تو ان سے معانقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آ جائیں۔ اس بات کا خیال رکھے کہ عیدگاہ جو ہے عورتیں نہ آئیں، وہ اپنے گھر میں رہیں، اور گھر کے اندر ہی جو خدمتیں کرتی ہیں ان کے بدلے ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بہت اجر عطا فرما دیں گے۔ آپ ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، دیگر انتظامات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اور جو ہے عید کے دن کوشش کریں کہ غریب، مسکین، لاچار، مجبور حضرات کو کچھ نہ کچھ صدقہ کریں تاکہ وہ بھی خوشیاں منائیں۔ آپ بھی اپنا کھائیں پیئیں، دوست و احباب کے ساتھ جو ہے مٹھائیاں کھائیں، کھانے کی چیزیں کھائیں اور خوشیاں منائیں، ایک دوسروں کو جو ہے خوشی بانٹیں۔ خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے مسرت کے اظہار کا دن ہے، خوب خوشیاں منائیں۔
ہاں مگر خیال رہے کہ خوشیاں مناتے وقت میں جو ہے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی جو ہے فضول قسم کا عمل نہ ہو، ایسا عمل نہ ہو جس سے شیطان جو ہے خوش ہو جائے، ناچ گانا یا دیگر جو ہے ایسی حرکتیں جن سے اللہ ناراض ہو نہ، تو خوشیاں ایسی منائیں جن سے اللہ راضی ہو، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہوں ایسی خوشیاں نہ منائیں، ایسی خوشیوں سے جو ہے خود کو دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عید کی مکمل مسرت اور خوشیاں عطا فرمائے، اور عید کے دن جو اللہ کی طرف سے انعامات رکھے گئے ہیں ان کا ہمیں اہل بنا دے اور وہ ہمیں عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلیہ